إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ عمرہ کیسے کیا جائے، ہم نے اس کو تفصیل سے دیکھا تھا، ڈیٹیل میں دیکھا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آگے بڑھیں گے حج کیسے کیا جائے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جو شخص حج کے لیے جاتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ پہلے عمرہ مکمل کرتا ہے، اس کے بعد وہ حج کی تیاری کرتا ہے، جو مخصوص دنوں میں اس کو کچھ ارکان جو ہے مکمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے تو اب ہم شروعات کرتے ہیں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے حج قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے، حج میں نے کہا آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہے، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ عام طور پر جو حج ہے ہم حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ مختصر سے آپ سمجھیے کہ آپ یہاں سے اپنے ملک سے گئے اور آپ نے عمرہ مکمل کیا۔ عمرہ کس طرح کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے جو ہے احرام نکال دیا، سادے کپڑے پہن لیے۔ اب آپ حج کے دنوں کا انتظار کریں گے، چاہے بیچ میں 1 دن ہو، 2 دن ہو، 3 دن ہو یا کتنے بھی دن ہو۔ لیکن حج قران جو ہوتا ہے، ایک بار جو احرام باندھا آپ نے تو حج مکمل ہونے تک آپ کو احرام نہیں نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عام طور پر جو حج تمتع ہمارے پاس کیا جاتا ہے، تو ہم دیکھ چکے تھے کہ عمرہ آپ کس طرح سے کریں گے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے حج تمتع ہی ہم عام طور پر کرتے ہیں ہندوستانی لوگ یا دیگر جو دور سفر کر آتے ہیں، دوسرے ملک سے آتے ہیں۔ تو آپ نے احرام نکال دیا، اب آپ جو ہے اپنی ہوٹل وغیرہ میں رہتے ہیں، آرام سے جاتے، روزانہ طواف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں حرم میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اب جب حج کا موسم آئے گا، حج کا سیزن آئے گا، تو کچھ لوگ رہتے ہیں جو ڈائریکٹ جو ہے اپنے ملک سے پہنچتے ہیں جدہ یا جو ہے مدینہ، اور وہاں سے وہ میقات کو پار کر کے، میقات کیا ہوتی ہے میں نے اس سے پہلے آپ کو بتا دیا، میقات پر احرام باندھ کر اور جو ہے نیت کر کے وہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے سب سے پہلے جو شروعات کرنا ہے وہ ان کو آنا ہے مینا میں۔ مینا ایک ایسا میدان ہے بڑا جہاں پر ٹینٹ لگا دیے گئے ہیں آج کے موقع پر۔ پرانے زمانے میں تو بڑا مشکل ہوتا تھا، اس کھلے میدان میں لوگ ٹیمپرری اپنے ٹینٹ بنا کر وہاں پر رہا کرتے تھے۔ اب تو سعودی گورنمنٹ نے کافی وہاں پر اچھا انتظام کیا ہے، ٹینٹ ہوتے ہیں، اس میں کولر لگے ہوتے ہیں اور بہت ساری دیگر فیسلٹیز ہوتی ہے۔ تو آپ حج کمیٹی کے ذریعے یا کسی ٹور کے ذریعے جاتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اکیلے جو ہے اپنی تیاری کر کے جانا، کیونکہ یہاں پر ان کے لیے مخصوص طے کیے جاتے ہیں، فکس ہوتے ہیں ٹینٹس جو حج کمیٹی یا کسی ٹور جو مستند ٹور ہے ان کے ذریعے سے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر سب سے پہلے آپ میقات سے، اور اگر آپ مکہ میں رہتے تو مکہ سے نکل کر آپ جو ہے کہاں پہنچیں گے؟ مینا میں۔ ٹھیک ہے، آپ نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی حج کی، جس طرح میں نے پچھلی بار آپ کو بتائی تھی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو جانا ہے، نمبر 1 آپ میقات سے نکلے، شارٹ میں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اس کے بعد مینا پہنچ گئے، مینا کے بعد آپ کو پہنچنا ہے مزدلفہ۔ مزدلفہ میں عرفہ کے میدان کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ مزدلفہ پہنچے، مزدلفہ کے بعد پھر واپس آپ مینا میں آئیں۔ آپ دیکھیں یہاں نمبرنگ دی گئی ہے، میقات سے مینا، مینا سے آپ پہنچے مزدلفہ۔ ٹھیک ہے، عرفات کے پاس کب کیسے کیا کیا عبادتیں انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد چوتھا آپ پھر پہنچے مینا میں، مینا کے بعد آپ گئے طواف جو ہے وداع کے لیے 5 نمبر۔ ٹھیک ہے،
طواف ودا کیا یعنی پورا آپ نے طواف کرنے کے بعد صحیح کی، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے سر کے بال نکالے، ٹھیک ہے. پھر 7 نمبر پر آپ دیکھیے واپس آپ مینا میں آ گئے، ٹھیک ہے. آپ مینا میں یہاں پر رہیں گے، قربانی کریں گے، جو ہے حلف کروائیں گے، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ میں جو ہے آپ کو ترتیب وار بتاتا جاؤں گا، ٹھیک ہے. یہ تو ایک مختصر سا ایک نقشہ تھا. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک عام رپورٹ جو یہاں پر آپ کے سامنے ہے، جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ 80 کلومیٹر ہوتا ہے. عام طور پر لوگ جدہ سے وہاں پہنچتے ہیں، جو وہاں پہلے سے مکہ میں ان کا اس لیے مسئلہ نہیں ہے. مکہ مکرمہ سے مینا 8 کلومیٹر ہے، مطلب بہت ہی قریب ہے. 8 کلومیٹر زیادہ لمبا وقفہ نہیں ہوتا ہے، آدھے گھنٹے میں پون گھنٹے میں آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر مینا سے عرفات، آپ مینا میں جہاں پر خاص طور سے آپ جا کر رکتے ہیں مینا میں، پھر آپ مینا سے عرفات جاتے ہیں جو کہ 16 کلومیٹر کا سفر ہے. بہت سارے لوگ پیدل سفر طے کرتے ہیں، 4-5 گھنٹے لگتے ہیں، کچھ لوگ گاڑیوں سے سفر کرتے ہیں. پھر عرفات سے مزدلفہ پہنچیں گے، 9 کلومیٹر کا سفر ہے، 3 گھنٹے لگتے ہیں اس کو. وہاں پر آج کل تو گورنمنٹ نے ٹرین بھی رکھ دیا آپ جس سے سفر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. عرفات سے مزدلفہ، پھر مزدلفہ سے واپس مینا 7 کلومیٹر کا سفر ہے، ٹھیک ہے. پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ، یہ جو ہے یہاں پر جو ہے کافی لمبا یہ ڈسٹنس ہے، تو عام طور پر لوگ سواری کا استعمال کرتے ہیں. حج مکمل ہونے کے بعد مدینہ جاتے ہیں، کچھ لوگ مدینہ سے ہونے کے بعد مکہ واپس آتے ہیں. چلیے کچھ تصویریں یہاں پر دی گئی ہے، تھوڑا سا ہم نے اس کو اسکرین کو زوم کیا ہے کافی، اور اسی PDF میں سے بک میں سے ہم نے اس کو نکالا ہے، اس لیے تھوڑی کلیئر نہیں ہے، لیکن آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں آسانی سے. حج تمتع کے لیے عمرہ کرنا ضروری ہے، اس لیے مذکورہ طریقے پر پہلے عمرہ کریں پھر احرام کھول دے، ٹھیک ہے. حج تمتع کا طریقہ حسب ذیل ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا. نیت حج، 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کو مکہ مکرمہ میں اپنی قیام گاہ سے حج کے لیے احرام باندھنا. نمبر 1، آپ جس ہوٹل میں رکے ہیں آپ وہاں سے نیت کر کے احرام باندھیں گے. پہلے میں بتا چکا ہوں غسل کرنے سے آپ کیا کیجئے، غسل کر لیجئے، خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن احرام باندھنے کے بعد آپ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے. احرام آپ نے باندھ لیا، نیت آپ نے کر لی. احرام باندھنے سے پہلے غسل کریں اور اپنے جسم پر خوشبو لگائیں، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. یہ بات چل رہی ہے 8 ذی الحجہ کی، یعنی جو قمری کیلنڈر ہے اسلامی جو مہینوں کے حساب سے 8 ذی الحجہ کو یہ کام آپ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. اوکے، 8 ذی الحجہ کو آپ نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی. اس کے بعد احرام کے کپڑوں پر خوشبو نہ لگائے. عورتیں نہ کپڑے پر خوشبو لگائیں نہ ہی جسم پر، وہ دونوں نہیں لگائیں گی. اور مرد اپنے احرام کے اوپر خوشبو نہ لگنے دے، ٹھیک ہے. تیسرا، پھر حج کی نیت کرتے ہوئے یوں کہیں اللہم لبیک حجہ. جیسے عمرہ کے لیے ہم نے نیت کی تھی اللہم لبیک عمرہ، اب اللہم لبیک حجہ، یا اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، ٹھیک ہے. احرام باندھ لے. احرام کس طرح باندھا جاتا ہے انشاءاللہ میں کسی ایک ویڈیو میں آپ کو مختصر سے شارٹ میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے. ویسے بہت آسان ہوتا ہے، یہ 2 کپڑے ہوتے ہیں جو ایک اوپر کی طرف اوڑھا جاتا ہے اور ایک نیچے لنگی کی طرف باندھ دیا جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جسم نہ دکھے نہ کھلے، اس کے لیے چھوٹا سا طریقہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کو دونوں طرف سے آپ ایکول جو ہے بانٹ دیجئے، پیچھے کی طرف سے اس کو اس طرح پکڑیے. آپ جو احرام ہے آپ کا کپڑا نیچے کا جو باندھنے والے ہیں، پہلے والے کو آپ لے کر جائیے یہاں تک، اندر تک لے کے جائیے، ٹھیک ہے. اور دوسرے کو پوری طریقے سے یہاں تک لے کر آئیے، اس کے اوپر چڑھائیے آپ تاکہ کھلنے کے امکانات کم ہو. پوری ٹائٹ سے پیٹ اندر لے کر اس کو آپ یہاں تک جب لے لیں گے، پہلے والے کو آپ نے اندر تک لے کر گیا آپ کے رائٹ ہینڈ سے اندر کی طرف، پھر لیفٹ والے کو اس کے اوپر پورا چڑھا لیجئے، اور پھر اس کے بعد اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا شروع کیجئے آپ جو ہے، تاکہ وہ ٹائٹ ہو جائے. پھر اس کے اوپر آپ بیلٹ باندھ لیجئے جو عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں پیسے رکھنے کے لیے، رقم رکھنے کے لیے، موبائل رکھنے کے لیے، اس میں جیب وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے، اس کو رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. حوالے یہاں پر موجود ہے، آپ تمام دیکھ سکتے ہیں. اس طرح بلند آواز سے تلبیہ کہے اللہم لبیک 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 لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ سبھی کو یاد ہوتا ہے الحمدللہ، اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ایک بار یہ الفاظ ادا کرے اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ. اے اللہ حج سے نہ دکھاوا مقصد ہے نہ شہرت. زبان سے بھی کہے اور دل میں بھی اس بات کو اپنے جما لے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی قسم کی ریا نہ ہو، ہم کسی کو نہ ایسا دل میں نہ آئے کہ ہم حج لوگوں کے لیے کر رہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے
کہ اللہ اس حج کے ذریعے سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے اور ہماری جو ہے بخشش مغفرت کر دے۔ چلیے اب ہم مینا پہنچ چکے ہیں، 8 تاریخ کو آپ نکلے، مینا پہنچے، مینا پہنچ کر ظہر کی نماز ادا کرے، ساری نمازیں اپنے اپنے وقت پر قصر کے ساتھ ادا کرے۔ بہت سارے لوگ مسلقی اختلاف میں کہتے ہیں ہم پوری پڑھیں گے، ہم آدھی پڑھیں گے، اور بحث چلتی ہے، تو آپ اس بحث میں نہ پڑھیں۔ سنت سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا میں گئے آپ نے تمام نمازیں یہاں پر قصر کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ جب بھی سفر پر گئے، آپ جو بھی سفر میں ہوتے تو آپ 20 نمازیں جو ہے قصر کیا کرتے تھے۔ 20 نمازیں مطلب ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہے، ایسا دیکھا جائے تو 4 دن کا وقت ہوتا ہے، تو 4 دن کہیں اگر آپ مقیم ہوتے ہیں 4 دن سے کم تو آپ قصر کریں گے، 4 دن سے زیادہ ہے تو آپ پوری پڑھیں گے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پورے دن جتنے ہیں سب سفر میں ہی شامل ہوتے ہیں، مکہ سے مینا، مینا سے مزدلفہ، مزدلفہ سے آپ دیکھیں گے سب سفر میں شامل ہے، اس لیے آپ کو قصر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 6 پوائنٹ آپ یہاں پر یاد رکھیے، میں ریوائز کروا دوں گا آپ کو۔ پھر اس کے بعد عرفہ، 9 ذی الحجہ، 8 کو آپ مینا میں پہنچے، اب 9 ذی الحجہ کو آپ کیا کریں گے؟ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد یعنی سورج نکلنے کے بعد اللہ اکبر کی تکبیر اور لا الہ الا اللہ کی تحلیل، اس طرح کے جو ہے تلبیہ کہتے ہوئے مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائے سورج نکلنے کے بعد۔ 9 تاریخ 9 ذی الحجہ، ٹھیک ہے؟ فضیلت، عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی ایسا دن نہیں جس میں بندوں کو جہنم سے بکثرت آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کی عبادت میں اور خلوص بڑھے گا، کہ آپ کو پتہ چلے گا آج ہم وہ دن میں شامل ہے، اس جگہ پہ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، اللہ قریب آ جاتا ہے تو آپ دعائیں کثرت سے کریں وہاں پر۔ پھر ان حاجیوں کا ذکر فرشتوں سے فخریہ طور پر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، مطلب آپ وہاں پر جب خلوص نیت کے ساتھ عرفہ میں پہنچیں گے آپ کا ذکر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے کرے گا، کتنی بڑی بات ہے، اور پوچھتا ہے بتاؤ یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ بتاؤ یہ یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ آسمان والوں سے اہل عرفات کا فقر یہ اندازے میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو میرے بندے آئے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے آئے ہیں، یہ میری خاطر آئے ہیں، مجھے خوش کرنے کے لیے، میری رضا کے لیے، میرے حکم کے لیے۔ تو اس بندے کے لیے کتنی بڑے جو ہے اعزاز اور کتنے بڑے انعام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے جو ہے کر رہا ہے۔ تو 8 ذی الحجہ کو مینا، 9 ذی الحجہ کو آپ سورج نکلنے کے بعد پہنچیں گے عرفات۔ چلیے 8واں پوائنٹ، حاجیوں کے لیے عرفے کے دن روزہ رکھنا جائز ہے۔ حاجیوں کے لیے عرفے کے دن روزہ رکھنا جائز ہے کیونکہ شیخ البانی نے روزہ رکھنے سے منع کرنے والی حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں، 5 نمبر یہاں پر موجود ہے، سلسلہ تو صحیحہ وہ ضعیف حدیثہ کا جو ہے اس میں اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ چلیے اسی طرح جو ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے، بہتر کیا ہے روزہ نہ رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ شیخ البانی نے فرمایا کہ روزہ نہ رکھنے کی صورت ہی میں عرفے کے دن کی عبادت حاجی کو زیادہ آسانی کرے گی۔ صحیح مسلم میں روزہ نہ رکھنے کو مستحب ثابت کرتے ہوئے یوں باب باندھا گیا ہے، عرفہ کے دن میدان عرفہ میں حاجیوں کے لیے روزہ نہ رکھنا مستحب ہے، مطلب بیٹر ہے کہ اس دن حاجی روزہ نہ رکھے۔ غیر حاجی تو روزہ رکھیں گے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ عرفے کے دن کا روزہ آپ سبھی جانتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال اگلے اور پچھلے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے 9واں پوائنٹ، میدان عرفہ میں داخل ہونے سے قبل ممکن ہو تو وادی نمرہ میں قیام کرے، پھر ظہر کے وقت میدان عرفہ میں امام حج کا خطبہ سنے، اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ با جماعت قصر یعنی 2 رکعت پڑھی جائے۔ وادی نمرہ میں ٹھہرنا اور مسجد نمرہ میں آنا ممکن نہ ہو تو اپنے خیموں میں ظہر کے وقت ظہر اور عصر کی دونوں نماز ایک ساتھ پڑھ لے اور جو ہے باجماعت قصر کے ساتھ ادا کرے۔ مسجد نمرہ آپ وہاں عرفہ میں پہنچیں گے، مسجد نمرہ ہے، کافی بڑی مسجد ہے، لاکھ بھر سے بھی زیادہ کی کیپیسٹی اس کی ہوتی ہے، اور اس کے باہر بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن گرمی کی شدت کافی زیادہ ہوتی ہے،
اس لیے یہاں پر آپ کو اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نرمی رکھا ہے، جس کے لیے ممکن ہو نوجوان لوگ جا سکتے ہیں، تو عورتیں بوڑھے وغیرہ بہتر ہے کہ جو خیمہ وہاں پر لگایا جاتا ہے، ایک ٹیمپرری وہاں پر ٹینٹس لگائے جاتے ہیں، ہر ملک کا الگ الگ ہوتا ہے ایریا، تو وہاں پر آپ ظہر اور عصر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، 2 رکعت ظہر، پھر اس کے بعد 2 رکعت عصر، الگ الگ اقامت، ٹھیک ہے، ایک اقامت اور ایک اذان کے ساتھ، سوری، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے 2 رکعت پڑھیں گے، 2 رکعت ظہر، 2 رکعت عصر، مسجد نمرہ میں جا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کوشش کریں، نہ ہو تو آپ اپنے اپنے خیموں میں پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، حوالے یہاں سارے موجود ہے، آپ چاہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں۔ 10 نمبر، ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد عرفہ میں داخل ہونا اور جبل عرفہ، جبل رحمت کے دامن میں یا جہاں کہیں بھی جگہ ہو وقوف کرنا، قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت جتنی دعائیں ہیں آپ اس میں سے مانگ سکتے ہیں، تکبیر بیان کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تحلیل یعنی حمد بیان کر سکتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ثابت ہے سنت سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے 8 تاریخ کو آپ جو ہے مکہ سے مینا پہنچے، مینا میں آپ ٹھہرے، آپ نے نماز قصر کی وہاں پر پوری، اس کے بعد آپ 9 تاریخ کو صبح میں جو ہے نکلے عرفہ کے لیے، عرفات کے لیے، پھر عرفات پہنچنے کے بعد وہاں پر آپ نے کیا کیا، آپ نے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز مسجد نمرہ میں پڑھی یا اپنے خیمے میں پڑھی، دونوں نمازیں قصر کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک وقت میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ یہاں پر جو ہے عرفات میں پہنچے، عرفات کا میدان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پہاڑ ہے وہاں پر، اور جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جبل رحمت پر کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا کی تھی، یہ ہے جبل رحمت، آپ وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے، اس دن اس دعا کو پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، انما الخیر خیر الآخرہ، ٹھیک ہے۔ یہ دعائیں ثابت ہے، جبل رحمت پر پہنچ کر آپ دعائیں کریں، اس کے علاوہ بھی جتنی سنت سے ثابت دعائیں ہیں اور اپنی بھی دعائیں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مزدلفہ، اس کے بعد آپ مزدلفہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مینا 8 تاریخ، 9 تاریخ کو آپ عرفہ میدان عرفہ میں پہنچے، ٹھیک ہے، مسجد نمرہ میں نمازیں ادا کی، اب مزدلفہ، غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر سکون و وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائے، مطلب عرفات میں سے آپ مغرب کی نماز پڑھے بغیر سورج غروب ہونے تک وہاں سے آپ نکل جائیں، ٹھیک ہے۔ عرفہ سے روانہ ہوتے وقت بہتر ہوگا کہ وضو کر کے روانہ ہو، اگر مزدلفہ آدھی رات 12 بجے تک بھی نہ پہنچ سکے تو راستے ہی میں ہی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لے، مطلب آپ جب نکلیں گے وہاں پر سورج غروب ہونے کے بعد آپ نکلے اور پہنچے آپ مزدلفہ، چاہے کتنی ہی ٹائم ہو جائے آپ کو مزدلفہ پہنچنا ہے، اگر لیٹ ہو گئے ہیں تو راستے میں نماز پڑھ لیجئے مغرب اور عشاء، اور اگر جلدی پہنچتے تو وہاں مزدلفہ پہنچ کر آپ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ قصر کر کے اکٹھا پڑھیں، مطلب اذان دی جائیں گی، مغرب کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پھر اقامت دی جائیں گی، عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، رات آرام کرتے ہوئے گزارنا، مزدلفہ میں رات ٹھہرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ 10 ذو الحجہ کی نماز، آپ 9 تاریخ کو عرفات آئے تھے، وہاں سے مغرب میں نکلے، رات میں آپ پہنچے مزدلفہ، اب وہاں پر جو ہے 10 تاریخ ہو چکی ہے، تو رات آرام کرتے ہوئے گزارنا 10 ذو الحجہ کی نماز فجر، 10 تاریخ کی جو نماز فجر ہے، 8 کو مینا میں تھے آپ، 9 کو صبح سورج نکلنے کے بعد آپ جو ہے عرفات پہنچے، وہاں پر آپ نے جو ہے ظہر عصر ادا کی، ظہر عصر ادا کرنے کے بعد مغرب پڑھے بنا آپ مزدلفہ پہنچ گئے، تاریخ ہو چکی ہے 9 سے مغرب کے بعد 10، اس رات آپ نے وہاں آرام کی، اور صبح بھی 10 تاریخ ہی ہے ابھی، کیونکہ مغرب سے جو ہے ڈیٹ چینج ہوتی ہے اسلامی کیلنڈر میں، آپ نے وہاں فجر کی نماز ادا کی، معمول کے وقت سے تھوڑا پہلے اٹھے فجر میں جلدی، اور جو ہے وقت شروع ہوتے ہی نماز ادا کر دے، ٹھیک ہے۔ 14 پوائنٹ، نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد
مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں یا جہاں کہیں بھی جگہ ہو قبلہ رخ ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے قبل خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر و تحلیل کہنا، توبہ استغفار کرنا، دعائیں کرنا۔ فجر کی نماز آپ نے اول وقت میں ادا کی لیکن سورج نہیں نکلا ہے، قبلہ رخ ہو کر آپ دعائیں کرتے رہیے، اللہ کی تکبیر بیان کرتے رہیے جب تک سورج نکل نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں، یہ مینا کا میدان ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تصویر یہاں پر۔ طلوع آفتاب سے قبل سکون و وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مینا سے روانہ ہونا اور راستے وادی محشر سے تیزی سے گزرنا چاہیے۔ ایک مقام ہے جہاں پر آپ کو حکم دیا گیا وہاں سے تیزی سے نکل جائے۔ کمزور عورتیں، عمر رسیدہ اور معذور حضرات کے لیے آدھی رات کے بعد بھی مزدلفہ سے مینا جانا جائز ہے، لیکن کنکریاں سورج طلوع ہونے کے بعد ہی ماری جائیں گی۔ ایک قول کے مطابق سورج طلوع ہونے سے پہلے کنکریاں مارنا جائز نہیں ہے۔ اس بات کو پھر سے ایک بار آپ سن لیجئے۔ عورت، بوڑھے، کمزور لوگوں کے لیے، کمزور عورتیں، عمر رسیدہ، معذور حضرات کے لیے آدھی رات کے بعد بھی مزدلفہ سے روانہ ہونے کی اجازت ہے، وہ مینا جا سکتے ہیں۔ باقی لوگ فجر کے بعد، سورج روشنی نکلنے کے بعد، ٹھیک ہے، لیکن کنکریاں سورج طلوع ہونے کے بعد ہی ماری جائیں گی۔ مطلب مینا پہنچ گئے، مزدلفہ سے نکلے، مینا پہنچے واپس جہاں پر آپ رکے تھے کیمپ میں، اب وہاں جا کر جمرات، آپ کو وہاں پر کنکریاں مارنا ہے، لیکن وہ سورج نکلنے کے بعد کنکریاں مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک قول کے مطابق سورج طلوع ہونے سے پہلے کنکریاں مارنا جائز ہے، اسما رضی اللہ عنہ کے عمل اور فہم کی روشنی میں۔ ابن عثیمین نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت اسما کے قول کے مطابق وہاں پر یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے مسائل میں احتیاط کرنا بہتر ہے جہاں اختلاف ہو۔ اختلاف سے باہر نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد ہی کنکریاں ماری جائے، بہتر یہی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے کہ سورج نکلنے کے بعد آپ کنکریاں مارنے جائیں گے، یہ ہیں جہاں پر 3 جگہ جہاں پر آپ کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے۔ بہت رش ہوتا ہے، یہاں احتیاط کرے، حکومت نے وہاں پر جو اصول اور ضابطے بنائے ہیں اس کو فالو کیا جائے، رولز کو، کیونکہ آپ کی ذرا سی غلطی کئی لوگوں کے لیے مشکل کھڑے کر سکتی ہے۔ وہ جو راستے بناتے ہیں، جہاں سے جانا ہے، جہاں سے ایگزٹ ہونا ہے، بالکل اس کو فالو کرے، چاہے راستہ کتنا ہی لمبا آپ کو نظر کیوں نہ آئے۔ شارٹ کٹ کے چکر میں آپ رولز ریگولیشن نہ توڑے، اس سے تمام لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہر سال کہیں بھگدڑ ہو جاتی ہے اور لوگوں کو اس میں جانیں بھی جاتی ہیں، چوٹ آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور شر پسند بھی پھر اس میں اپنے کچھ جو ہے کام کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کریں، احتیاطی تدابیر کو جو ہے فالو کرتے رہیں۔ مینا، چلیے 16واں پوائنٹ، 10 ذی الحجہ کو آپ وہاں پر پہنچے تھے فجر کے بعد، ٹھیک ہے۔ 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے مینا پہنچ کر مزدلفہ سے روانہ ہوتے ہوئے اپنے ساتھ کنکریاں ضرور رکھ لے۔ 10 ذی الحجہ کی بات ہو رہی ہے، آپ نے مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کی، وہیں پر آپ کنکریاں جمع کر لے، بہت ساری کنکریاں رکھ لے تاکہ آپ کو ہمیشہ کام میں آئے، کیونکہ دوسرے علاقوں میں کنکریاں نہیں ملتی ہے، مٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پتھر، کنکریاں وغیرہ نہیں ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب مزدلفہ سے نکلیں گے تو اتنی چھوٹی چھوٹی پتھریاں لیجیے، آپ بہت زیادہ نہیں، لوگ بڑے بڑے پتھر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شیطان کو ماریں گے زوردار اور اس کو لگے گا، وہاں شیطان نہیں ہوتا، یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فالو کیا، اب ہمیں اسے فالو کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کنکر لے، تو ایسے آپ کئی سارے کنکریاں ایک تھیلی میں جمع کر لیں، کیونکہ آپ کو 3 دن اسے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہاں پر مزدلفہ سے کنکریاں جمع کر لیں میدان سے، پھر مینا میں بھی آپ جمع کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر موجود نہیں ہوتے، چنے کے دانے کے برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اس طرح کنکریوں کو دھونا بدعت ہے، کچھ لوگ کنکریاں دھوتے ہیں اور الگ الگ بدعتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجبور انسان کنکریاں مارنے کے لیے دوسرے کو نائب بنا سکتا ہے، کوئی انسان مجبور ہے، ہاتھ معذور ہے، کوئی اور وجہ ہے، اپنی کنکریاں دوسرے کو دے اور اس کے ساتھ رہے، وہ کنکریاں مار دے تو چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ 10 ذی الحجہ کو یہ 4 کام کرنے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو کیا کیا کرنا ہے؟ رمی، ٹھیک ہے، کنکریاں جو ماریں گے آپ، کنکریاں ماری آپ نے۔ قربانی دی جائیں گی، اب تو قربانی کے لیے آپ کے لیے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، محال ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ آپ کو کوپن دے دیتے ہیں پہلے سے ہی کہ آپ اتنے بجے آپ کی قربانی کر دی جائیں گی، اس کے بعد اتنے بجے، 10 بجے، 10:30 بجے، 11 بجے آپ جو ہے سر کے بال نکلوا لینا۔ حلق یا تقصیر، حلق یعنی پورا گنجا کرنا، تقصیر یعنی پورے بال ایکول لیول میں کاٹنا، ٹھیک ہے، یہ کیا جائے گا۔ طواف افاضہ و سعی، یعنی آپ
10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے نکل گئے صبح فجر کے بعد، آپ نے جا کر کنکریاں ماری، اس کے بعد آپ نے قربانی کی، یعنی جو آپ کو کہا جائے گا کوپن وغیرہ دیا جائے گا، پھر اس کے بعد حلق کروانا ہے، جب آپ کو پتہ چل جائے قربانی ہو چکی ہے، سر کے بال نکالنا ہے، پورے گنجا کرو یا ٹرم کرا لو۔ چوتھا، پھر آپ مکہ جا کر طواف کریں گے، 7 چکر لگانا ہے، صحیح کرنا ہے، 7 چکر لگانا ہے، وہ سب جیسے ہم نے عمرہ میں بتایا تھا آپ کو۔ 11واں پوائنٹ، رمی، طلوع آفتاب کے بعد جمرہ کی طرف رخ کر کے، یعنی جہاں کنکریاں مارنا ہے جمرہ، سیدھے ہاتھ کی طرف سے اور مکہ بائیں جانب رہے، مطلب راستہ خود ویسے بنایا گیا ہے، اس کا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے جمرے کو ایک ایک کر کے 7 کنکریاں اللہ اکبر کہہ کر ماری جائے، جو کنکریاں رہیں گی اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے 7 کنکریاں آپ ماریں گے، اور اس کے بعد تلبیہ بند کر دیں، اور طلوع آفتاب سے قبل کنکریاں مارنا جائز نہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا اختلاف ہے، بہتر ہے کہ ہم سورج نکلنے کے بعد ہی کنکریاں ماریں، ترمذی کی ہے۔ البتہ زوال آفتاب دوپہر کے بعد رات تک کنکریاں مارنا جائز ہے، جیسے بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ زوال ہونے کے بعد اب کنکریاں کیسے ماری جائے، تو وہاں پر زوال کے بعد بھی کنکریاں ماری جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری حجۃ النبی اور البانی صاحب نے جو اس کو لکھا ہے۔ جمعرات کو صرف کنکریاں ماریں، دوسری چیزیں پھینک کر مارنا غلط ہے۔ بہت سارے لوگ جب چپل، جوتے، پیپسی کے ڈبے اور کیا کرتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس طرح یہاں کنکریاں ماری جاتی ہے۔ یہ نیچے کی طرف ہے، گراؤنڈ فلور، آپ اوپر جائیں گے، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، 4 فلور تک ہے، جہاں آسانی سے آپ کو ہو سکے آپ کیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا عمل جو ہے صحیح درست ہوگا۔ چلیے 18 پوائنٹ، قربانی۔ جمرہ عقبہ کی رمی کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرے، میں نے کہا کوپن دے دیا جاتا ہے آپ کو، ممکن ہو تو اس سے کچھ پکا کر کھائے، جو کہ اب تو ممکن نہیں ہے وہاں جانا گوشت لینا، ویسے اکثر وہ غربا اور مسکینوں میں ہی تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں غریبوں کا خیال رکھا جائے، اگر ممکن ہو، اگر آپ نے قربانی کی ہے تو آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اور یا اپنا کوپن لے جا کر بھی آپ وہاں سے وہ گوشت لے سکتے ہیں جو قربانی کی گئی ہے۔ ان میں سے کھاؤ اور قناعت اور بیٹھے رہنے والے اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اونٹ اور گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ ہدی کے جانور کی استطاعت نہ ہو تو ایام حج میں 3 روزے رکھے اور گھر آنے کے بعد 7 روزے رکھے۔ جو آدمی کی قربانی کی طاقت نہ ہو تو وہاں پر وہ 3 روزے رکھے گا، حج کے لیے جو گیا ہے، حج سے آنے کے بعد گھر پہ اپنے 7 روزے رکھے گا، یہ اس کا بدل ہے۔ ہدی کے لیے الراجع بینک میں یا حکومتی سطح پر منظور شدہ ادارے پیسے جمع کرتے ہیں، آپ کو تو حج کمیٹی والے ہی وہاں پر بتا دیتے ہیں، وہ تفصیل انشاءاللہ تعالی واقعہ آپ خود جان لیں گے۔ چلیے، حلق یا تفسیر، قربانی کے بعد حلق، سر منوانا یا تقصیر یعنی ہیئر کٹنگ، ایکول لیول پر پورے کاٹنا، یہ احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہن لے، آپ نے نکال لیا سب، حلق کروا لیا، اب آپ عام لباس پہن لیں گے۔ حلق افضل ہے، تقصیر جائز ہے، بہتر یہ کہ گنجا کروائے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اور سنت یہ کہ رائٹ سائڈ سے اس کو شروع کیا جائے، جو بالا آپ نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ طواف افاضہ اور وسعی، مینا سے مکہ مکرمہ، آپ نے سر کے بال نکال لیا، اب مینا سے آپ جائیں گے مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ کرے، یعنی جو طواف ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں وہی طواف آپ کریں گے۔ اس کے بعد استباح، رمل، سب کا خیال رکھے، جیسے آپ میں نے کہا کہ پہلے 3 چکر میں آپ اپنے جو احرام کا حصہ ہے شولڈر سے نکال کر نیچے کی طرف سے لے کر اوپر ڈالیں گے، یعنی رائٹ شولڈر آپ کا نظر آئے گا۔ اسی طرح پہلے 3 چکر میں آپ کو تھوڑا تھوڑا دوڑ کر چلنا ہے پہلوان کی طرح مردوں کے لیے، عورتیں سادہ چلیں گی۔ تو رمل، استباح، اس کا آپ خیال رکھیں۔ تو اس میں یاد رکھنا ہے آپ کو، مینا سے مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ کرے، اس طواف اضافہ میں استباح اور رمل نہ کرے کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے، مطلب جو رمل اور استباح ہم نے عمرہ میں آپ کو بتایا تھا، جو میں نے کہا نا دوڑ کر چلنا ہے اور شولڈر کے نیچے سے آپ کو لینا ہے، تو یہ طواف افاضہ میں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، مطلب ٹھیک ہے، معاف کیجیے گا، جائز نہیں بول رہا ہوں میں، اس کو ثابت نہیں ہے، کیونکہ عام طواف کے ساتھ چکر کے بعد 2 رکعت نماز ثابت ہے، اس لیے طواف افاضہ کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھ لے، لیکن طواف افاضہ میں آپ کو 2 رکعت جو ہے نماز ادا کرنا ہے، طواف ہونے کے بعد، جو میں نے آپ کو عمرے میں بتایا تھا عمرہ کس طرح کیا جائے۔ پھر زمزم پی لے، تھوڑا سا سر پر ڈال لے، پھر صفا و مروہ کے
صحیح کرے جو 7 چکر ہے جو ہم عمرہ میں دیکھ چکے ہیں، وہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ ان تمام کاموں کے آگے پیچھے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا ترتیب چھوڑنے سے دم یا بکرا ذبح کرنا واجب نہیں ہے۔ کسی وجہ سے کوئی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو اس پر کوئی دم نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں ہے۔ چلیے، یہ ہمارے پاس بڑا نازک معاملہ بنا کے رکھا گیا ہے، تھوڑا بھی غلطی ہوا تو دم، کہاں کہاں دم کرنا ہے، کہاں پر جائز ہے، کہاں پر اجازت دی گئی ہے، میں نے عمرہ والے لیکچر میں پورا ڈیٹیل میں شروعات میں بتایا، تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ 10 تاریخ کو جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مار لینے سے حاجی پر احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہے۔ صرف حاجی اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا، البتہ طواف زیارہ اور صحیح کر لینے کے بعد بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہو جاتا ہے، شیخ البانی نے اس کو کہا ہے۔ دوسرا، ایک دوسرے قول کے مطابق 10 تاریخ کے 4 کاموں میں سے کوئی 2 کام کرنے کے بعد ہی احرام اتار کر سادہ لباس پہنا جا سکتا ہے، آخری کام کر لے تو بیوی سے ہم بستری بھی حلال ہو جائیں گی، شیخ بن باز نے اس کو لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ملاحظہ ہو، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 2 کام کرنے کے بعد ہی احرام کھولے تاکہ اختلاف سے بچا جائے۔ اگر کسی نے ایک ہی کام کرنے کے بعد احرام کھول دیا، یعنی صرف کنکریاں مار کر احرام کھول دیا، تو وہ درست نہیں ہوگا، یا احرام کے پابندیوں کا اہتمام نہ کیا تو کوئی کفارہ یا دم لازم نہیں آئے گا، کیونکہ شیخ البانی کے پاس احرام کھولنے، تحلیل اول، احرام کی پابندیوں سے آزادی کے لیے 4 میں سے ایک کام کافی ہے۔ جہاں تک بیوی سے ہم بستری کی اجازت کا مسئلہ ہے، وہ 4 کام کرنے کے بعد ہی حلال ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ مطلب جو 4 کام آپ کو کرنا ہے نا، رمی، اس کے بعد جو ہے آپ کو رمی کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، قربانی، پھر حلق کروانا ہے اور طواف کے لیے جانا ہے، تو یہ 4 میں سے ایک کام کسی نے کر لیا اور احرام نکل گیا تو اس پر کوئی دم نہیں ہے، اس کو دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بیوی سے ہم بستری یہ 4 کام ہونے کے بعد ہی وہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا، ورنہ درست نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس مسئلے میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد حاجی احرام نکال کر عام لباس پہن سکتا ہے، لیکن اگر رات ہو جائے اور وہ طواف زیارہ نہ کر سکے تو طواف زیارہ وہی جو ہم نے پہلے کہا طواف کے لیے جا رہے نہ کر سکے تو ایسی صورت میں پھر احرام باندھ کر طواف زیارہ کرے گا، اور طواف زیارہ کے بعد احرام اتار کر عام لباس پہنے گا۔ مطلب کنکریاں مارنے کے بعد وہ اگر زیارہ کے لیے جا رہا ہے تو وہ احرام نکال سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اگر رات ہو جائے تو پھر وہ احرام نہیں نکالے گا، وہ اس کے بعد جو ہے طواف کرے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم پورے کام ہونے کے بعد ہی احرام نکالے، زیادہ بیٹر ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ انسان قربانی کرنے کے بعد، حلق کروانے کے بعد اپنے احرام کو نکال سکتا ہے۔ اگر کسی نے مغرب کے بعد احرام دوبارہ نہیں باندھا اور عام کپڑے میں ہی طواف زیارہ کر لیا تو بعض علماء کرام نے کہا کہ جائز ہے، کیونکہ احرام دوبارہ باندھنا فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ چلیے مختصر سا آ جاتے ہیں یہاں پر 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، 8، 9، 10 ہو چکی ہیں، اب 11، 12، 13۔ 11، 12، 13 ذی الحجہ ایام تشریق کہا جاتا ہے ان کو، کھانے پینے کے دن۔ تو 11، 12، 13 ذی الحجہ کی رات مینا میں گزارنا، اور ان دنوں میں زوال آفتاب کے لیے بعد جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کی بالترتیب رمی کنکریاں مارنا ہے۔ 11، 12، 13 3 دن آپ مینا میں ہیں، آپ جائیں گے، بڑا شیطان، پھر دوسرا وسطیٰ والا، پھر چھوٹا، تینوں کو کنکریاں ماریں گے 7، 7، 7، 7، 7، 7، 21، 12 کو بھی 21، 13 کو بھی 21۔ لیکن میں نے پہلے بتایا 11، 12 تک ضروری ہے، 12 کے بعد آپ آ سکتے ہیں، لیکن تمام لوگ رکنے کے لیے تیار ہیں تو آپ 13 کو بھی رکیے وہاں پر۔ لیکن زیادہ لوگ نہیں رک رہے ہیں تو آپ رسک مت لیجئے، کیونکہ پورا جنگل ہوتا ہے، وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ، سیفٹی کا مسئلہ ہے، اگر سارے لوگ جا رہے ہیں تو آپ بھی چلے جائیے۔ جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کو اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں مارنا، رمی کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، لیکن جمرہ عقبہ یعنی سب سے چھوٹا والا جو شیطان ہے اس کی رمی کے بعد دعائیں مانگے بغیر واپس لوٹنا چاہیے۔ پہلے شیطان کو 7 کنکریاں ماری، دوسرے شیطان کو 7 کنکریاں ماری، اس کے بعد دعا کیے قبلہ کی طرف رخ کر کے، پھر چھوٹے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کیے بغیر وہاں سے نکل جانا ہے۔ جس حاجی کو گنتی میں شک پڑ جائے تو جس گنتی پر اسے یقین ہو اس پر اعتماد کرتے ہوئے باقی گنتی مکمل کرے۔ 7 مارا، 6 مارا، یاد نہیں آ رہا ہے تو جس میں آپ کو قوی امکان ہے کہ 6 ہی مارا تھا تو ایک اور مار دے، 7 مارا تو اس کو وہیں جو ہے ختم کر دے۔ ٹھیک ہے، چلیے
قیام مینا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ مکہ جا کر طواف کرے، لیکن یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ صرف طواف کرے، صحیح نہ کرے، صرف طواف کے لیے جایا جا سکتا ہے مینا سے 10، 11، 12 کو، ٹھیک ہے۔ مسجد خیف میں باجماعت نماز ادا کرنا، مسجد خیف وہاں سے قریب ہوتی ہے۔ مسجد خیف میں 70 نبیوں نے نماز پڑھی تھی، تو آپ مینا کے قریب ہے مسجد خیف، اگر آپ ہو سکے تو وہاں پر نماز پڑھے، تکبیر تحلیل کرے، دعائیں استغفار کرے۔ 12 ذی الحجہ کو مینا سے واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو نکلنا ہوگا۔ اگر مینا سے نکلنے سے پہلے سورج غروب ہو جائے تو پھر 13 کو آپ کو رکنا ہی پڑے گا اور کنکریاں مارنا پڑیں گی، پھر اس کے بعد آپ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، طواف وداع، سارا حج مکمل ہو چکا، آپ نے طواف کیا، صحیح کی، پھر حلف تو پہلے ہو چکا تھا آپ کا 10 تاریخ کو، اس کے بعد آپ آ گئے۔ اب گھر سے رخصت ہونے سے پہلے قبل مکہ معظمہ پہنچ کر طواف وداع کرے، یعنی آپ کی فلائٹ کل ہے تو آج جا کر طواف کر لے، صبح میں ہے رات میں کر لے، یا آپ کی بس ہے سمجھو جدہ کے لیے، مدینہ کے لیے، تو آپ اس سے ایک دن پہلے طواف وداع کریں، ٹھیک ہے۔ بعض حاجی حج کے بعد جدہ وغیرہ جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ طواف وداع کر کے جدہ جائیں، مطلب کہیں بھی آپ کو جانا ہے دوسرے کام کے لیے تو پہلے تو طواف وداع کر لیں، پھر جب گھر جانا ہو تو طواف وداع دوبارہ کر لیں، ڈبل کر لیں۔ احتیاط بہتر ہے کہ پہلے کر لیا جائے، کہیں بھی آپ دوسرے شہر آس پاس میں جا رہے ہیں تو بھی طواف وداع کر لیں، بعد میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں طواف وداع نکلنے سے پہلے۔ یہ پہلا قول۔ قول ثانی کیا ہے؟ شیخ وسیع اللہ عباس حفظ اللہ کے قول کے مطابق اگر کوئی جدہ جا رہا ہو اور یقینی طور پر اس کا واپس آنا ممکن ہو تو طواف وداع جدہ سے واپس آنے کے بعد کرے۔ کوئی آدمی جدہ جا رہا ہے مکہ سے لیکن شیور ہے کہ بعد میں آنا ہی ہے واپس، تو پھر وہ طواف وداع آنے کے بعد کرے گا، لیکن شیور نہیں ہے، جدہ سے ہو سکتا ہے وہ واپس نکل بھی جائے تو طواف وداع کر لے، لیکن کسی وجہ سے واپس آنا ہوا تو پھر سے طواف وداع کرنا پڑے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ نوٹ: حیض اور نفاس والی عورت طواف وداع نہیں کرے گی کیونکہ انہیں اس عمل میں چھوٹ ہے۔ جس عورت کو حیض آ جائے یا نفاس آ جائے تو اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ طواف وداع نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر طواف زیارہ وطن لوٹنے سے کچھ پہلے کرتا ہو تو اس میں طواف وداع کی بھی نیت شامل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پوائنٹ ہے، نوٹ ہے، یاد رکھیے۔ حج کی قبولیت کے لیے مدینہ طیبہ جانا ضروری نہیں ہے اور شرط نہیں ہے، مدینہ شرط نہیں ہے، حج کے اندر شرائط میں ارکان میں کہیں بھی شامل نہیں ہے، لیکن زیارت کرنا سنت، آپ جائیے، مطلب سنت مطلب ایک ثواب ہے، آپ وہاں پر پہنچیں گے، اللہ کے رسول کو سلام پیش کریں گے، اسی طرح آپ کو وہاں پر جانا ہوگا تو مسجد کے جو ہے برکات، یعنی اس کا جو ثواب ہے نماز پڑھنے کا وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح مدینہ میں مسجد قباء ہے جہاں 2 رکعت نماز پڑھنا ایک عمرہ کے برابر ہے۔ یہ تمام چیزوں کی بنیاد پر آپ وہاں پر جانا چاہیے، وقت نکالنا چاہیے، لیکن نہ جائے تو اس سے آپ کے حج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ مدینہ طیبہ کا مبارک سفر، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اگلے ویڈیو میں جو ہے مکمل کرتے ہیں۔ یہ تھا حج کا طریقہ۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔